السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم آپ کو مرزا جیلمی کی ایک بہت بڑی دوغلی پریسی دکھائیں گے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ یہ مرزا جیلمی کی ایک ویڈیو ہے 10 جنتی صحابہ کرام۔ اس میں یہ جو جن صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں نا، یہ ان متعلق بات کریں گے۔ یہ مختصر سا کلپ دیکھ لیں۔ اگلا سوال یہ ہے جی کہ عشرہ مبشرہ بالجنہ کون سے 10 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی؟ کیوں؟ اور آپ ان کے نام بھی بتا دیں کیونکہ ان میں کچھ اور لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ اچھا، پہلے تو بات یہ ہے کہ مارکیٹ کی تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ عشرۃ مبشرۃ، عشرۃ مبشرۃ بالجنہ، یعنی اس کی ٹرو پروننسیشن عربی میں بنے گی ایسے 10 لوگ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ تو 10 اس لیے مشہور ہیں کہ یہ ایک مجلس میں جنتی ڈکلیئر ہوئے ہیں، اور صرف یہ 10 صحابہ جنتی نہیں ہیں۔ اصحاب بدر کے بارے میں بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، تو 313 تو وہ بھی ہیں، لیکن وہ بائی نیم نہیں ہے، جرنل ہیں۔ ہاں، تو ادھر ہم ویڈیو کو تھوڑا سا روکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، ادھر اسکرین بھی لگایا ہوا ہے کہ اہل بدر کے متعلق کہا گیا کہ ان پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ تو اب مرزا جیلمی نے ادھر کہا کہ یہ جنرل فضیلت ہے، یعنی بائی نیم نہیں ہے۔ اچھا، تو اب آپ آگے دیکھیں گے یہ ان کو جنتی تسلیم کرے گا، ان کی یہ فضیلت بھی تسلیم کرے گا۔ یہاں پر ایسا نہیں وسوسہ دے گا کہ ان پر جنت واجب ہو چکی ہے اہل بدر پر، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے نا، اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہاں اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تو نام نہیں ہے، جو سمندری جہاد والی حدیث پیش کرتے وقت یہ کہتا ہے نا، تو یہ نام دکھایا جائے، ہمیں ان کا نام نہیں ہے۔ ادھر بھی جنرل فضیلت ہے، مطلب ایک جنرل بشارت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہہ دیا کہ جو بدر والے ہیں، جنگ بدر والے، ان پر جنت واجب ہے، تو بس سیدھی سی بات ہے بھائی، جو جنگ بدر میں شامل ہوا وہ جنتی ہے، بس بات ختم۔ اب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ اس میں فلاں فلاں صحابی کا تو نام ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، اب ہم یہ انکار کر سکتے ہیں؟ ادھر یہ ایسا خود بھی بات نہیں کرے گا، یہ چپکے سے خاموشی سے اس کو فضیلت تسلیم کرے گا اور یہ آگے بڑھ جائے گا۔ آپ تھوڑا سا آگے سنیں مزید۔ اسی طریقے سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جنہوں نے بیت رضوان میں نبی اسلام کے ساتھ بیت والا معاملہ کیا ہے، اس درخت کے نیچے اصحاب شجرہ، ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو وہ تو 1500 کے قریب ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ دیکھیں، یہ دونوں ہو گیا۔ یہ ہم بھی اکثر اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں جب یہ وسوسہ دیتا ہے نا سمندری جہاد والی بشارت کے حوالے سے کہ اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے، تب ہم نے اس کو یہ کہا تھا کہ جو اہل بدر ہیں ان کو جنت کی بشارت ہے، اہل بیت رضوان والے ہیں ان کو جنت کی بشارت ہے، تو ان کے بھی نام شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھی کوئی فضیلت ہی نہیں بن رہی ان کی، اسے ہم فضیلت تسلیم نہ کریں۔ پھر دوسرا ہم نے اس سے یہ بات کہی تھی کہ تم اس وقت جب یہ حدیث بیان کرتے ہو کہ اہل بدر جو جنتی ہیں اور اہل بدر پر جنت واجب ہو چکی ہے اور بیت رضوان والوں پر جو ہے نا وہ جنت واجب ہو چکی ہے، ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، تو اس کو کیوں فضائل میں شمار کرتے ہو پھر ان صحابہ کی؟ ادھر بھی کہہ دیا کرو نا کہ یہ تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، وہ تو جو کلمہ پڑھ لیا وہ بھی جنتی، جنہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی جو ہے نا وہ پوری توجہ کے ساتھ تو اللہ نے قبول کر لی، تو ان پر بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ اس نے یہاں پر ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اس میں یہاں پر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام شامل نہیں ہے۔ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ان دونوں گروپوں میں سے نام شامل ہوتا تو یہ ضرور کوئی نہ کوئی وسوسہ گڑھ لیتا۔ اب دیکھیں، بالکل جس طرح اہل بدر کو جنت کی بشارت ملی اور بیت رضوان والوں کو جنت کی بشارت ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت رضوان میں جو صحابی ہے وہ اب جنتی ہے، اور اہل بدر کی جنگ میں جو صحابی ہے وہ اب جنتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے نا، اللہ نے کہا نا، اللہ نے وہی کی نا۔ تو اب یہ دیکھیں، جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا وہ حدیث سنائے گا اس وقت کیا کہتا ہے وہ بھی سن لیں۔ پھر بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سمندری جہاد اول جو جیش ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا، اس کس صحابی کو خوشخبری دی گئی تھی؟ جی، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ کس نے انکار کیا میرے بھائی؟
اب دیکھیں یہاں پر یہ اقرار کر رہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس اول جیش پہلے سمندری لشکر میں شامل تھے جن کو جنت کی خوشخبری تھی. اس نے یہ تسلیم کیا ہے پہلے لشکر میں وہ شامل بھی تھے اور ان کو جنت کی بشارت بھی تھی. اچھا اب دیکھیں یہ بھی بالکل سیم 100% اسی طرح کی بشارت ہے جو اہل بدر کو یا بیت رضوان والوں کو ہے. ٹھیک ہے نا, ادھر یہ کبھی کوئی بات نہیں کرتا. اب ادھر آ کر یہ کیا وسوسے دیتا ہے, ادھر آ کر یہ وسوسے دیتا ہے کہ یہ تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. یہ کون سی فضیلت ہے؟ وہ تو ہر کلمہ پڑھنے والا بھی جنت میں جائے گا, جس نے پوری توجہ کے ساتھ اچھے طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہو گئی تو اس پر بھی جنت واجب ہو جائے گی. یعنی تاکہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں ان کی فضیلت نہ ثابت ہو جائے, ان کا جنتی ہونا نہ ثابت ہو جائے. حالانکہ یہ سیم 100% اسی لیول کی اسی ٹائپ کی بشارت ہے جو بدر والوں کو ہے, جو بیت رضوان والوں کو ہے. لیکن ادھر اس نے بیان کر کے چلا گیا, ادھر آ کر وسوسے دینا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں جی وہ تو کلمہ پڑھنے والا بھی جنتی ہے. تو پھر یہ جو اہل بیت بدر والے ہیں یا بیت رضوان والے ہیں تو پھر ان کی بھی تو کوئی فضیلت نہیں رہی. یہ بھی پھر کہہ دو کہ کلمہ پڑھنے والا بھی جنتی ہے, 2 رکعت نماز پڑھنے والا بھی کنفرم جنتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو یہ اس کی دوغلی پالیسی ہے. جہاں جہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام آئے گا یہ اپنے فالورز کو دھوکہ دے گا, اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمیں چونا لگا رہا ہے اور وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ چونا آئے اور ہم خود ہی لگا لیں. اتنے وہ جلدی میں ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹ بعد میں بولتا ہے, وسوسہ بعد میں دیتا ہے, یہ پہلے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو میرے بھائی جو صحابہ کرام سے محبت رکھنے والے ہیں اور جو حق بات کرنے اور قبول کرنے کے عادی ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ آپ یہاں بھی تو انصاف کریں نا. مرزا دہلوی کی اس دوغلی پالیسی کو تو دیکھیں نا. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس واضح فضیلت کو, پہلا بحری لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہے. آپ رضی اللہ عنہ اس لشکر کے امیر ہیں, کمانڈر ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی دیکھ لیا ان سب کو جنت میں, اللہ نے دکھایا نا خواب. تو انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر کہتے ہیں کہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابی ہونے کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں ہے اور صرف مرزا دہلوی کی اسی باتوں پر, اسی کہانیوں پر, انہی وسوسوں پر یقین کر کے آپ نے یہ بات کہنی ہے, تو میرے بھائی دنیا میں تو آپ یہ باتیں اس طرح کی کہتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن آخر میں آپ کو جواب دینا ہوگا.